قال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد سرزمین ہندوستان آج سے تقریباً 550 سال پہلے 957 یا 958 کا سن تھا اور سرزمین ہندوستان پر ایک ایسی شخصیت پیدا ہوتی ہے کہ جو آگے چل کر مجدد فی الحدیث کے لقب سے دنیا میں معروف ہوتی ہے. میری مراد حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والا صفات ہے. آپ کی ولادت کے بارے میں مورخین نے لکھا کہ 957 یا 958 اس سن میں مورخین کو اختلاف ہوا. بہرحال ایک علمی گھرانے میں آپ آنکھ کھولتے ہیں اور آپ کے والد محترم سیف الدین صاحب یہ بڑے ہی اللہ والے صاحب فن و کمال اور علم سے محبت کرنے والے فرد تھے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے والد محترم کی صحبت میں ہی آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. ہمارے ہاں جب بچہ قرآن پڑھنے کی عمر کو پہنچتا ہے یعنی پہلے قاعدہ پھر اس کے بعد ناظرہ قرآن پاک ختم کرتا ہے تو بعض اوقات یہ عمومی طور پہ دیکھا جائے تو 6-7 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے. بعض بچے ذہین ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی قرآن پاک کو ناظرہ مکمل پڑھ لیتے ہیں. شیخ عبدالحق محدث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کے والد بزرگوار نے آپ کو قرآن پاک کی تعلیم دینا شروع کی اور قرآن پاک پڑھانا شروع کیا تو صرف 3 ماہ کے مختصر سے عرصے میں آپ نے مکمل قرآن پاک کو قواعد کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا تھا. تو ابتدا سے ہی یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ نے آپ کو وہ گوہر نایاب عطا کیا ہے کہ جو عام بچوں کی مثل نہیں ہیں. اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا بچپن اس حال میں گزارا کہ میں نہیں جانتا کہ کھیلنا کودنا کیا ہوتا ہے اور دنیا میں کس طرح بچوں کے ساتھ مشغولیت اختیار کر کے انسان کھیل کود میں اپنا وقت گزارا کرتا ہے. اور آپ نے جب اپنا وقت ان مشغولیات سے بچایا تو پھر 13 سال کی صرف عمر کے اندر اس وقت جو علوم متداولہ تھے اور علوم مروجہ تھے اکثر کی آپ نے تکمیل کر لی. اور بالخصوص فن درس نظامی میں جو کتابیں ایک تو ابتدائی ہیں اور ایک وہ ہیں جو آخر میں پڑھائی جانے والی کتابیں ہیں جس میں منطق بھی ہے فلسفہ بھی ہے علوم نقلیہ کے ساتھ علوم عقلیہ بھی اس میں داخل ہیں اور وہ ابحاث ہیں اور پہلے علوم عقلیہ پھر اس کے بعد ان چیزوں کو سمجھنا ممکن ہو پاتا ہے. 13 سال کی آپ کی عمر مبارکہ ہے اس میں آپ شرح عقائد مکمل پڑھ لیتے ہیں. ہمارے ہاں ایک زمانہ چاہیے ہوتا ہے شرح عقائد کو پڑھنے کے لیے لیکن 13 سال کا بچہ وہ شرح عقائد مکمل پڑھ چکا ہے.
شرح شمسیہ پڑھ چکا ہے، مطول و مختصر المعانی ان کتابوں کی تکمیل کر چکا ہے، اور پھر اپنے والد بزرگوار ہی کی آپ صحبت میں رہے، کیونکہ آپ کے والد نے ہی آپ کو یہ تمام چیزوں کی تکمیل کروائی۔ 1 سال آپ 1 مہینہ صرف آپ کو دیا اس اعتبار سے کہ آپ اپنا املا مضبوط کر لیں، اپنا رسم الخط اچھا کر لیں، تو 1 ماہ کے اندر آپ نے یہ جو اس ٹائم تحریر سے متعلقہ قواعد تھے اس میں مہارت حاصل کر لی۔ اور 18 سال کا جب آپ کا سن ہوا تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت علوم نقلیہ اور عقلیہ سے فراغت اور اس میں کمال کے بعد جو ہندوستان میں اس وقت رائج علم تھا، عقلی علم بالخصوص، اس میں منطق و فلسفہ اور علم الکلام، آپ اس میں ید طولہ رکھتے تھے۔ مزید تکمیل علم کے لیے آپ ماوراء النہر چلے گئے کہ جہاں اسی طرح عقائد کی اور علم الکلام کی اور اس طرح کی گاڑی ابحاث اس وقت جاری تھیں، اور اس وقت وہاں پر پائے کے علماء کرام موجود تھے۔ والد بزرگوار نے آپ کی جو تربیت کی تھی بچپن سے، ان کی کوشش یہ تھی کہ میں نے جتنی ریاضت کی زندگی کے اندر اور میں نے جو علم کا کسب کیا وہ اپنے بچے کے سینے میں اتار دوں۔ یقیناً ہر جوہری چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں جو پتھر ہے وہ ہے تو ہیرا، لیکن اس کو اس طرح تراشوں کہ پھر کوئی دوسرا اس طرح کا پتھر نہ تراش سکے، اور جو میں اس کو چمکاؤں پھر کوئی دوسرا اپنے پاس اگر کسی ہیرے کو دیکھے تو پھر وہ اس کے مقابلے میں اپنے ہیرے کی چمک کو مانند ہی محسوس کرے۔ تو بہرحال یہ فاستبقوا الخیرات کا جذبہ تھا۔ آپ نے بچے کی تربیت جو کی تھی وہ اللہ رب العزت کی محبت، خوف خدا اور اتباع شریعت اور اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کی تھی۔ لہٰذا والد سے جدا ہوتے ہیں، ماوراء النہر جاتے ہیں، اور بچپن سے ہی چونکہ ان کے اندر شریعت کی محبت، قرآن کی محبت، سنت کی محبت اور تصوف سے لگاؤ تھا، لہٰذا آپ اسی نہج پہ پرورش پاتے رہے، پروان چڑھتے رہے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا، اگر ہندوستان کے ہم سیاسی ماحول کی بات کریں تو اکبر کے منتشر خیالات اس وقت ابھی دین الہی کی صورت اختیار انہوں نے نہیں کی تھی، بلکہ اس کے کچھ ذہن میں تخیلات، تفکرات اور اس کی اپنی جو باطنی خواہشات تھیں وہ ان کو مرتب کر رہا تھا، اور وہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رہی تھیں، لیکن آپ نے ان چیزوں کو محسوس کیا اور آپ اس وقت اس ماحول سے اکتا گئے۔ لہٰذا آپ نے یہاں سے حجاز کا سفر اختیار کیا، اور آپ حجاز مقدس میں جب پہنچتے ہیں اور حضرت سیف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ذہین و فطین اور عقل اور خرد کا در نایاب جب حجاز میں پہنچتا ہے تو اس زمانے میں حرم پاک میں آپ مختلف علماء کرام سے اکتساب فیض کرتے ہیں، مختلف شیوخ کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، اور پھر بالخصوص آپ کو ایک شیخ کی صحبت میسر آتی ہے کہ جن کا نام شیخ عبد الوہاب متقی تھا۔ یہ شیخ عبد الوہاب متقی سے جب آپ کی حجاز میں مکۃ المکرمہ میں ملاقات ہوئی تو آپ کی عمر مبارکہ کا سن تقریباً 38 سال تھا، یعنی زندگی کی 38 بہاریں دیکھ چکے ہیں، اور اپنے ملک، اپنی ریاست کے سیاسی حالات، اس کے اندرونی خلفشار، اس سے آپ اکتا کر سفر کرتے ہیں، اور سفر کر کے آپ مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر جو آپ کی جستجو تھی سیکھنا، جاننا، معلوم کرنا، وہ چیز ختم نہیں ہوئی، کیونکہ بچپن میں ہی آپ کی طبیعت میں والد نے جو بیج لگایا تھا وہ جاننے کا تھا، وہ حاصل کرنے کا تھا، وہ جمع کرنے کا تھا، وہ علم کے ساتھ جڑ جانے کا تھا۔ آج ہمارے یہاں بھی بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، پرورش ہو رہی ہے، لیکن بچوں کی تربیت آج موبائل کر رہا ہے، اور موبائل جس انداز میں تربیت کر رہا ہے اس میں کارٹون ہیں، اس میں گیمز ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک گیم کی پری لانچنگ کا معاملہ تھا، تو اس کے بارے میں رپورٹ میں نے پڑھی کہ ابھی وہ لانچ نہیں ہوا اور اس سے پہلے ہی لاکھوں روپے کی اس کی بکنگ ہو چکی ہے، لاکھ روپے کی۔ تو ہماری جب سوچ کا محور یہ گیم اور یہ دنیاوی خواہشات ہو جائیں تو پھر آگے آنے والی نسل کس طرح تیار ہوگی؟ ایک فرد کی تیاری کے لیے برسوں محنت ہوتی ہے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلا مبالغہ لاکھوں لاکھ خواہشات کی قربانی دی جاتی ہے، جس کو شاعر نے کہا نا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے،
بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. تو بڑا وقت لگتا ہے ایک بیج کو تناور درخت بننے میں کہ جس کی چھاؤں ایسی ٹھنڈی ہو کہ اس میں جو آئے اس کو سکون میسر آ جائے. ورنہ تو عموماً خاردار بیلیں اور خاردار کانٹے اور اس طرح کے بیل بوٹے یہ تو خود ہی پرورش پا رہے ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں. لیکن یہ تناور گھنیری چھاؤں والا مضبوط جڑوں والا اور لوگوں کے لیے نفع مند اور میٹھے رسیلے پھلوں والا جو درخت ہے اس کو زمانہ چاہیے ہوتا ہے. اگر ہم ناریل کے درخت کوئی دیکھیں, کھجور کے درخت کوئی دیکھیں, بچہ لگاتا ہے تو جوانی میں جا کر اس کا پھل کھاتا ہے, باپ لگاتا ہے تو بیٹا اس کا ثمرہ اٹھاتا ہے, ایک زمانہ گزر جاتا ہے. تو شیخ عبدالحق محدث صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں جو آپ کی تربیت کی گئی اور آپ کی پروگرامنگ کی گئی اور آپ کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ علم کی طرف ڈائیورٹ کر دیا گیا, کیونکہ آپ ایک علمی گھرانے میں تھے. لہٰذا جب حجاز میں چلے گئے تو وہاں پر بھی جا کر آپ انہی مجلسوں کی تلاش میں ہیں. اور شیخ عبدالوہاب متقی صاحب جب اس جوہر نایاب اور در نایاب کو آپ دیکھتے ہیں آپ اسے اپنی مجلس کی اجازت دے دیتے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا بھر میں ان کی جو پہچان ہے وہ ہے حدیث, فن حدیث, علم حدیث. 13 سے زائد آپ نے کتابیں حدیث سے متعلق لکھی ہیں اور ان میں بالخصوص آپ کی کتاب اشیعۃ اللمعات دنیا بھر میں معروف ہے. اب یہ کتاب جو تھی اشیعۃ اللمعات اس کو لکھنے میں کم و بیش آپ کو 6 سال کا عرصہ لگا ہے. 6 سال. اور یہ اس وقت کا زمانہ تھا کہ جب نہ انٹرنیٹ ہے نہ دیگر مصروفیات اور مشغولیات ہیں, وقت میں برکت ہے. تو وہ اتنا بابرکت وقت, اس میں اکثر وقت آپ مطالعہ اور تصنیف میں مشغول رہا کرتے تھے. چونکہ اس وقت کی جو زبان تھی وہ لوگوں کی فارسی زبان تھی. اب یہ اشیعۃ اللمعات لکھنے کے پیچھے جو محرکات میں سے ایک سبب یہ تھا کہ آپ جب عبدالوہاب متقی صاحب کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان کے لیے جس چیز کا انتخاب کیا وہ انتخابی تھا حدیث. آپ نے عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو درس مشکات المصابیح کے لیے ٹائم دے دیا کہ آپ مجھ سے آ کر مشکات المصابیح پڑھا کریں. حدیث تو پہلے پڑھ چکے تھے وہ, لیکن اب یہ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر, ولی اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر, اہل دل اور اہل باطن اور اہل نظر کی صحبت میں بیٹھ کر آپ نے حرم میں اور مکۃ المکرمہ میں جب مشکات المصابیح پڑھنا شروع کی, جس میں صحاح ستہ کی اکثر احادیث جو ہیں اس کو بغیر تکرار کے جمع کیا گیا اور اس کا آپ نے درس لیا. یہاں سے وہ جوت آپ کے اندر پیدا ہوئی اور آپ نے 3 سال تک اس کا درس لیا اور پھر جب اس کی شرح لکھی تو وہ 6 سال میں آپ نے شرح لکھی اور اس کا نام اشیعۃ اللمعات رکھا. اب جب انسان کوئی چیز لکھتا ہے تو سب باتیں سب کے لیے نہیں ہوتی. چونکہ عوامی زبان فارسی تھی تو آپ نے اسی زبان کا انتخاب کیا, لیکن علماء کی زبان عربی تھی. تو جو خاص ابحاث تھیں, اختلافی مسائل تھے, گاڑی بحثیں تھیں جس سے عوام کو سروکار نہیں تھا, جس سے عوام کو کوئی تعلق نہیں تھا, آپ نے اس کو پس قلم رکھا, پیش قلم نہ لائے. وہ فارسی کے اندر جو تھا وہ آپ نے ذخیرہ جمع کر دیا. پھر 6 سال کے بعد لمعات التنقیح آپ نے مرتب فرمائی 2 جلدوں پر, اور وہ پس قلم معلومات اور علم کا ذخیرہ جو آپ نے رکھا ہوا تھا وہ علماء کے لیے آپ نے لمعات التنقیح میں رکھ دیا. اب اشیعۃ اللمعات جو اس وقت عوام کے لیے تھی بالخصوص, آج وہ علماء کی رسائی میں ہے. تو ہماری عوام جو تھی, جو اس درجے کے اندر لوگ علم سے وابستہ تھے, جیسے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ کی خواہش پر حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہار شریعت مرتب فرمائی کہ اردو دان طبقہ جو ہے وہ اس کو پڑھ کر اپنی ضرورت کے مسائل کو جان لے. تو اس دور کے اندر لوگوں کو اتنی علماء کے ساتھ تعلق داری اور اردو پر اتنی آشنائی تھی, لیکن اگر آج ایک عام قاری اس کو پڑھتا ہے تو اس کے اوپر سے باتیں جا رہی ہوتی ہیں اور بغیر صاحب علم کے, بغیر عالم کی صحبت کے اس کے اکثر مسائل سمجھ میں نہیں آ سکتے. تو ہم علمی اعتبار سے بہت ہی زیادہ انحطاط کا شکار ہو گئے. وہ زمانہ بڑے عروج کا زمانہ تھا, وہ بڑے غلبے کا زمانہ تھا. تو بہرحال
عبد المتقی صاحب سے آپ درس لیتے رہے اور 3 سال ان سے آپ نے مشکات شریف کا درس لیا، حدیث شریف آپ پڑھتے رہے۔ ہماری عموماً مدارس میں جو دورہ حدیث بھی ہوتا ہے جس میں حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ 1 سال پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں سے بھی چھٹی کے ایام نکالنے ہیں، سالانہ چھٹی کے ایام نکالنے ہیں، تو بچتے ہیں آخر میں 9 ماہ 10 ماہ بمشکل، یا اس سے بھی کم بچ جاتے ہیں۔ تو اسی کو پڑھ کر بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بہت کچھ ہم نے سیکھ لیا ہے۔ یہ سیکھ کر گئے تھے، تکمیل کر کے گئے تھے، لیکن اب پھر بیٹھ کر کسی کامل کی صحبت میں اب یہ پڑھ رہے تھے۔ ایسا نہیں پہلے والے ناقص تھے، یہ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے باطن کو مصفہ اور مجلہ کر لیا تھا۔ اور پھر جب آپ ان کی صحبت میں رہے تو آپ نے پھر شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک جدول مرتب کیا، ایک ٹائم ٹیبل، ایک شیڈول مرتب کیا، کیونکہ انہیں اور نکھارنا تھا، انہیں اور منازل طے کروانی تھی۔ ساتھ میں ان کے لیے تقلیل طعام، تقلیل منام، ان چیزوں کو آپ نے منتخب فرمایا کہ آپ نے کم سونا ہے اور کم کھانا ہے، لوگوں سے کم ملاقات کرنی ہے۔ اور شیخ عبد الوہاب متقی صاحب ایسا نہیں کہ اس دور کے اندر غیر معروف شخصیت، مکے کے اندر آپ کے کئی چاہنے والے اور مریدین اور معتقدین تھے۔ آپ کا معمول یہ تھا، آپ ان کو حرم میں رکھتے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ اکثر وقت مسجد الحرام میں رہتے، اور پھر یہ جمعے آیا کرتے، اور جمعے ان کی ملاقات ہوتی تھی اپنے اس شاگرد رشید سے اور اپنے اس مرید کامل سے۔ آپ کی پہلی بیعت اپنے والد محترم سے تھی، دوسری بیعت آپ کی سلسلہ سہروردیہ کے بزرگ سے تھی جن کا مزار اب ملتان میں ہے، تیسرا پھر آپ کا یہ سلوک کو طے کرنا حضرت عبد الوہاب متقی صاحب کی صحبت میں تھا اور ان کی معیت میں تھا۔ تو ہر جمعے کو وہ حرم میں آتے اور ان سے ملاقات ہوتی، اور پھر وہ ان کی عبادات اور ان کے معاملات کی نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ سلوک کی منازل ہوتی ہیں، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ مرید پیر کے ہاتھ میں اسی طرح ہوتا ہے جس طرح غسال کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے کہ اپنی لگامیں دے دیتا ہے۔ اس وقت ذرائع آمد و رفت وہ گھوڑوں پر ہیں، اونٹوں پر ہیں، باہری جہاز کا بھی اس وقت تصور نہیں ہے۔ شہنشاہ اکبر کے دور کی بات کر رہا ہوں میں، 960 یا 1000 صدی ہجری کی بات ہے یہ۔ 38 سال میں آپ حجاز پہنچتے ہیں، اور پھر جب 1000 صدی ہجری یہ زمانہ آتا ہے تو ان کے شیخ جو ان کی تربیت کر چکے تھے ان کو کہتے ہیں بیٹا تم ہندوستان سے آئے تھے، حالات سے دل اچاٹ ہو گیا تھا، لیکن اب واپس ہندوستان جاؤ۔ آپ کا تو دل چاہتا ہی نہیں تھا کہ آپ ہندوستان واپس جائیں۔ اسی زمانے میں آپ مدینہ المنورہ بھی پہنچے، اور قربان جائیے وہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ آج ایشیا کے اندر اگر بات کی جائے سند حدیث کی، تو جتنے افراد آج اپنی حدیثوں کی سند دیکھتے ہیں تو وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے واسطے سے ہی آگے بڑھتی ہیں۔ وہ ہندوستان ہو، وہ پاکستان ہو، وہ برما ہو، وہ آسام ہو، وہ مالدیپ ہو، وہ بھوٹان ہو، وہ بنگلہ دیش ہو، وہ چائنا ہو، وہ سری لنکا ہو، یہی عبدالحق صاحب کی ذات تھی جو اس وقت اس علم کو اور ان سندوں کو لے کر وہاں سے ہندوستان آئے، اور بعد والوں نے پھر ان کی سندوں سے آگے اتصال حاصل کیا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں جب وہ کسی مقام پر بھیجتے ہیں یا کسی مقام پر بٹھاتے ہیں تو وہ خاص اذن ہوتا ہے، وہ خاص حکم ہوتا ہے۔ تو ان کو کہا گیا آپ ہندوستان جائیں۔ حضور کے مدینے بھی حاضر ہوئے، وہاں پہ ان کے الگ معاملات ہوتے تھے۔ جب عشق کے ساتھ یہ وہاں پہنچتے اور ایک عاشق پہنچتا ہے اور حضور کی محبت میں وارفتہ پہنچتا ہے، بہرحال آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 4 مرتبہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے آپ مشرف ہوئے اور آپ نے فیض حاصل کیا، اور آپ نے کتاب لکھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جسے مدارج النبوہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ آپ نے کتاب کا نام رکھا مدارج النبوہ، اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے رسول اللہ کی محبت بڑھے اور حضور کی محبت میں اضافہ ہو، حضور کی سیرت کو پڑھے، حضور کے حلیہ مبارکہ کو پڑھے، تو وہ یہ مدارج النبوہ اپنے مطالعے میں رکھے، اور بالخصوص جو اس کے اندر حضور کے حلیہ مبارکہ کا بیان ہے اس حلیہ مبارکہ کے بیان کو پڑھا کرے،
اور ساتھ میں درود پاک کو اپنا معمول رکھیں۔ بزرگوں نے سے یہ بات حاصل ہوئی ہے کہ جب اس مدارج النبوہ سے سرکار کے وہ اوصاف حمیدہ پڑھتے ہیں اور درود پاک کی کثرت رکھتے ہیں تو پھر شاید ہی کوئی ایسا رہا ہو جس کو رسول اللہ کی زیارت نہ ہوئی ہو۔ تو سوچئے، جس نے اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا ہو اور پھر حضور کا حلیہ مبارکہ لکھا ہو اور اتنے محبت بھرے انداز میں لکھا، اور وہ ایسی مقبول کتاب ہو کہ جو اس کو مطالعے میں رکھے اور اس تصورات میں گم رہے تو اسے حضور کی زیارت ہو جائے، اس کا اپنا مقام دربار رسالت میں کتنا اعلیٰ ہوگا، اس کا اپنا مقام بارگاہ رسالت میں کتنا عرفہ و بلند ہوگا۔ بہرحال ہندوستان آئے، شیخ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ اب جب ہندوستان آئے تو یہاں دہلی کے حالات بالکل مختلف تھے، کیونکہ جب گئے تھے تو اکبر کے خیالات منتشر تھے، لیکن اب وہ تو پورا ایک دین الہی بن گیا تھا، اس کے نظریات مرتب ہو چکے تھے، اسے ہمنوا مل گئے تھے اور ایک فتنہ کھڑا ہو گیا۔ اب حضرت چونکہ آپ کا ہتھیار تھا علم، آپ نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، اور چونکہ علم میں وہ علم ظاہر ہو، علم باطن ہو، اللہ نے دونوں میں آپ کو مہارت عطا فرمائی تھی۔ آپ بیٹھے پڑھانے کے لیے، لوگوں کو تعلیم کے لیے، تشنگان علم آتے رہے، بس جو آتا پھر وہ واپس نہیں جاتا۔ اب جب آپ کے گرد شاگردوں کا مجمع لگنا شروع ہوا اور معتقدین آپ کے بڑھنا شروع ہوئے بطور شاگرد کے اور صاحبان علم کے، کیونکہ ایک طرف اکبر کا فتنہ تھا اور آپ اپنی اس مجلس میں بیٹھ کر ہی ان فتنوں کا سد باب کیا کرتے اور اس کا رد بھی بیان فرماتے، اور اصل شریعت کیا ہے آپ وہ بیان کیا کرتے، جو ان کے قول سے بھی ظاہر تھی، جو ان کے فعل سے بھی ظاہر تھی۔ تو یہ بات پہنچتے پہنچتے جو حکومت کے ہرکارے ہیں وہ طاقت کے ایوانوں تک پہنچا چکے تھے۔ لاکھ کوشش کی گئی کہ آپ کا درس ختم کر دیا جائے، لیکن یہ دیوانے جو ہوتے ہیں یہ محلات کے محتاج نہیں ہوتے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ جہاں بیٹھتے ہیں وہ اپنی الگ ہی بستی بسا لیتے ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں وہ اپنا چمنستان آباد کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں مخملی قالینوں کی اور نرم گدیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ٹاٹ کی بوری پہ بیٹھ جائیں یا چاہے وہ خاک کے فرش پہ بیٹھ جائیں، وہ اسی مقام کو اپنے لیے گل و گلزار بنا لیا کرتے ہیں، وہ اس بنجر کو ہی آباد کر دیا کرتے ہیں۔ تو لاکھ کوششیں کی گئی آپ کا مدرسہ بند ہو، شاگردوں کو آپ سے بدزن کر دیا جائے، لیکن اللہ نے جو ان کی محبت اور ان کا رجوع لوگوں کے دلوں میں رکھ دیا تھا، تشنگان علم آتے گئے۔ اور پھر آپ دیکھیے بعد میں جو شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر بڑے بڑے نام، ان کو جو فیض ملا ہے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملا ہے۔ اور ان کی جو کتاب ہے بالخصوص میں توجہ دلانا چاہوں گا، اپنی کتاب کے اندر آپ ایک مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا بیان فرماتے ہیں۔ وہ حدیث میں تھا جس میں آیا کہ اللہ نے اپنے رسول کو زمین اور آسمان دکھائے، پھر اس کی شرح میں آپ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اور مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے اس کائنات کے جزئیات اور کلیات کو ظاہر کر دیا۔ کیونکہ آج کل تو لوگ کہتے ہیں نا کہ معاذ اللہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کبھی نہیں پتا، اور وہ جن کی طرف اپنا انتساب کرتے ہیں کہ ان سے ہماری سند آگے چل رہی ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں اشیاء اللمعات میں، اللہ نے اپنے حبیب کے لیے اس کائنات کے جزئیات کو، اس زمین کے جزئیات کو، کلیات کو کھول کے رکھ دیا۔ رسول اللہ نے دنیا میں ہی جنت کا مشاہدہ فرما لیا، اور کسی کو اس میں تعجب کیوں نہ ہو۔ حضرت موسیٰ جو عرض کرتے رہے، اے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کائنات تو میں نے دیکھی ہے، اے مالک میرے عصا کے معجزات تیرے بندوں نے دیکھے ہیں، تو نے اپنے ابراہیم کو اس کائنات کا مشاہدہ کروایا ہے، لیکن اے مالک میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ دیدار تو خاص تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا تو کل کائنات تو آپ کے قدموں کے تحت ہے ہی، اور پھر جب آپ مقام قاب قوسین میں پہنچتے ہیں اور پھر وہ مقام جب آتا ہے کہ رب تبارک و تعالی آپ کو اپنا دیدار عطا کرتا ہے، تو اسی کو تو امام جھوم کر فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ مزید ان کی ایک کتاب ہے، بڑی ہی معروف ہے اور بڑی ہی مستند کتاب ہے صوفیہ کرام کے حالات کے اعتبار سے، اس کا نام ہے اخبار الاخیار۔
موقع ملے تو پڑھیے گا، اردو میں اس کا ترجمہ مل جاتا ہے۔ تو یہ اخبار الاخیار نامی جو کتاب ہے، اس میں آپ نے تقریباً 300 اولیاء کرام، ان کی سیرت کے مختصر حالات درج فرمائے۔ 300 اولیاء کرام، وہ سلسلہ چشت کے بزرگ بھی ہیں، وہ سلسلہ نقش بند کے بزرگ بھی ہیں، اور بالخصوص آپ کا جو اپنا معاملہ تھا، آپ سلسلہ قادریہ میں بیعت تھے۔ عبد الوہاب متقی صاحب نے آپ کو چاروں سلاسل کی اجازت دی تھی، بالخصوص خاندان قادریہ، پھر سلسلہ نقش بند، اسی طرح سلسلہ شاذلیہ اور دیگر سلاسل کو کی بھی آپ کو اجازت دی، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو رجحان تھا، جو میلان تھا، ان کے روئیں روئیں کے اندر جو محبت کا غلبہ تھا، وہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت تھی۔ آپ دیکھیے جتنے آپ کو اکابر اولیاء ملیں گے جنہوں نے بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے علمی اعتبار سے، ان سب کا تعلق شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا مضبوط ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بارگاہ سے جب فیض ہوتا ہے تو پھر یہ کمال ملا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تو سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ سے آپ بڑی عقیدت رکھا کرتے تھے، اور اپنی پوری زندگی آپ کا جو حال رہا، ایک ہاتھ میں آپ کے شریعت کا چراغ تھا اور دوسرے ہاتھ میں آپ کے عمل۔ ایسا نہیں کہ آپ نے علم حاصل کیا عمل نہ کیا ہو، ان دونوں کو آپ مجموعہ تھے۔ اور پھر پوری زندگی تقریباً 94 سال آپ کی عمر ہوئی ہے، 94 سال، اور اپنی زندگی کے اختتامی لمحات میں آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ بڑی توجہ سے سننے والی چیز ہے، جسے مجدد فی الحدیث یا مجدد الہند فی الحدیث کا لقب دیا گیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا ہے۔ اور حدیث جیسے ہم نے خطبے میں پڑھی تھی ترمذی شریف کی، کہ اللہ اسے تر و تازہ رکھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضور نے فرمایا جو میری بات کو آگے پھیلائے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو وہ تھے جو فن حدیث کو وہاں سے یہاں لائے تھے، جو ذخیرہ حدیث کو وہاں سے یہاں لے کر آئے تھے۔ اتنی پابندی شریعت کے ساتھ زندگی گزاری۔ توجہ رکھیے گا، وہ امام کیا کہتے ہیں، وہ شیخ کیا کہتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، یا اسے تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں کہ یا اللہ میں یہ عمل تیرے پاس لے کر آیا ہوں۔ آپ کہتے ہیں اللہ میرا تو ہر عمل فساد نیت کا شکار ہو گیا۔ کیا عاجزی تھی! اللہ میرا تو ہر عمل فساد نیت کا شکار ہو گیا۔ آج ان کی باتوں کو بندہ پڑھے تو وہ باعمل ہونے لگے، تو ان کی اپنی نیت کتنی کامل ہوگی، ان کی اپنی نیت کتنی مضبوط ہوگی۔ ہمارا حال تو یہ ہم کرتے کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر کچھ کر لیں تو اس میں بھی نیتیں کچھ اور کر لیتے ہیں۔ نیت تو مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے لیے، تہجد میں اٹھے، 4 دن ہو گئے تہجد میں اٹھتے ہوئے، لوگوں کو بتائے نہیں، بغیر سکون نہیں ملتا بھائی۔ 200 مرتبہ درود پاک پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ، 2 سال ہو گئے، بتائے بغیر سکون نہیں ملتا۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تیری بارگاہ میں پیش کروں، کوئی عمل تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہی نہیں، اس لیے کہ جو عمل کیا وہ فساد نیت کا شکار ہو گئے۔ پھر عرض کرتے ہیں، ہاں میرے مالک، مجھ فقیر پر ایک عمل محض تیری عنایت سے اس قابل یعنی لائق التفات ہوا، اور وہ یہ ہے کہ تیرے فضل سے مجھے ایک عمل کی توفیق ملی۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ عمل یہ ہے کہ جب رسول اللہ کی میلاد کی مجلس ہوتی ہے تو میں اس میں کھڑے ہو کر تیرے حبیب پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب فرما رہے ہیں، اللہ میرے پاس کوئی عمل ایسا نہیں کہ جسے تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، جو کیا فساد نیت کا شکار ہو گیا۔ ہاں تیرے فضل سے ایک عمل کی مجھے توفیق ملی ہے،
جس کے بارے میں 100% یہ کہتا ہوں اے مالک وہ تیرے لیے کیا ہے کہ تو راضی ہو جائے، تیرے محبوب کا ادب کر رہا ہوں، اور سرکار کرم فرمائے کہ میں ان کی محبت میں مبتلا ہوں۔ اور وہ عمل کیا ہے کہ جب مجلس میلاد ہوتی ہے، محفل میلاد ہوتی ہے، تو کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں، اور جب مصطفیٰ جان رحمت یعنی رسول اللہ پر سلام پڑھتا ہوں تو نہایت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پر درود بھیجتا ہوں۔ اے اللہ وہ کون سا مقام ہے کہ جہاں میلاد پاک سے بڑھ کر تیری رحمت، خیر و برکت کا نزول نہ ہوتا ہو۔ اس لیے اے ارحم الراحمین مجھے پورا یقین ہے کہ جو میں تیرے حبیب پر اس محبت سے سلام پڑھتا رہا ہوں تو اس کی برکت سے مجھ سے درگزر فرما دے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ آج وہ جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نام لیتے ہیں، ان میں سے بعض وہ ہیں جو میلاد کو بدعت کہتے ہیں، میلاد کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ کھڑے ہو کے سلام پڑھیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو بیٹھ کے پڑھیں گے، بیٹھ کے پڑھو تو کہتے ہیں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھنا، لیٹ کے پڑھنا۔ ان کے ذہن میں الگ ہی ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے، لیکن اپنا انتصاب جن کی طرف کر رہے ہیں کہ نہیں ہماری سند ان کے ذریعے سے آگے پہنچ رہی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں جب حضور کی بات آتی ہے، میلاد کی بات آتی ہے تو میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں، اور اس عمل کو جو میں محبت کے ساتھ اور پکے اخلاص کے ساتھ کر رہا ہوں، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا یقیناً یہ عمل تو تیری بارگاہ میں مقبول ہوگا، تو نے میرے اس عمل کو تو پسند کیا ہوگا کہ جب تیرے مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہوں تو فقط تیری رضا ہوتی ہے، تیرے محبوب کی محبت ہوتی ہے، اخلاص ہی اخلاص ہوتا ہے۔ اللہ یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو بس مجھ پہ کرم فرما۔